السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ چین کی آبادی 2023 کے اختتام پر 20,80,000 کی سال بہ سال کی گراوٹ کے ساتھ 140 کروڑ 90 لاکھ ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار چینی قومی شماریاتی بیورو نے آج چہارشنبے کے روز ظاہر کیے ہیں۔ قومی شماریاتی بیورو نے اپنی تازہ ریلیز میں کہا کہ 2023 کے آخر تک قومی آبادی 140 کروڑ 90 لاکھ درج کی گئی ہے، جس میں 31 صوبوں، خود مختار علاقوں اور میونسپلٹی کی آبادی اور سروس مین شامل ہے، جبکہ ہانگ کانگ، میکاؤ اور تائیوان کے باشندے اور 31 صوبوں، خود مختار علاقوں اور میونسپلٹی میں مقیم غیر ملکی باشندے شامل نہیں، جو 2022 کے آخر کے مقابلے میں 2 ملین کم ہیں۔ شماریاتی بیورو نے مزید کہا کہ نئی ولادتوں کی تعداد فی ہزار 6.5% کی شرح سے 90,20,000 درج کی گئی، جبکہ اموات کی تعداد فی ہزار 8% کی شرح سے 111 لاکھ درج کی گئی ہے۔ 2023 میں فطری آبادی میں اضافے کی شرح منفی رہی ہے۔ جنس کے لحاظ سے مردوں کی آبادی 72 کروڑ ہے، خواتین کی آبادی قریب 69 کروڑ ہے۔ کل آبادی کا جنسی تناسب 100 خواتین پر 104 مرد ہے۔ عمر کے لحاظ سے کام کی عمر والی آبادی 16 سے 62 کی عمر کے زمرے میں 87 کروڑ ہے، جو کل آبادی کا 61% حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل تک رسائی کیے بغیر عرب ممالک غزہ کی تعمیر نو میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ بلنکن نے CNBC ٹی وی چینل پر اسرائیل فلسطین کے موضوع پر خیالات کا اظہار کیا۔ بلنکن نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں عرب ممالک کا نظریہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ سلامتی کے حوالے سے اپنے تحفظات کے دفاع میں اسرائیل کے علاقے میں وجود تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھی ان کا نظریہ واضح ہے اور جانتے ہیں کہ اس کے بغیر خطے میں امن قائم ہوگا۔ بلنکن نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کے خواہاں ہیں، مگر اس کے لیے 2 ریاستی نظریے کو انجام تک پہنچانا لازمی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کو 10,000 عدد ٹینک روانہ کرنے پر جرمنی کو فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصہ دار قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ جرمنی کا یہ منصوبہ نازی اسرائیلی حکومت کے جنگی جرائم کی تمام سیاسی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا حصہ دار ہے۔ حماس نے جرمنی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جرمنی انسان سوز جرائم کی تاریخ کو دوبارہ جنم دے رہا ہے۔ وہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور اس کے دفاع میں پیش ہے، جسے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وزرے کے ایشپیگل نامی جریدے نے اپنی خبر میں لکھا تھا کہ جرمن حکومت اسرائیل کو ٹینکوں کی فراہمی جائز قرار دیتی ہے۔ غزہ میں خان یونس میں اردنی فوج کے ملٹری فیلڈ اسپتال کو آج چہارشنبے کے روز عمارت میں اسرائیلی گولہ باری سے بری طرح نقصان پہنچا، اور فوج نے کہا کہ اس نے اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسپتال کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا ہے اور اسے علاج کے لیے واپس اردن لے جایا جائے گا، جبکہ ایک مریض کو چھرے سے مارا گیا۔ اسپتال کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ حکومت جارحیت کے نتیجے میں تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ بیان میں وضاحت کیے بغیر یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی فوج سے فوری طور پر تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ اسپتال ان 2 میں سے ایک ہے جسے اردن کے افواج غزہ میں چلاتے ہیں، جو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل اور فلسطینی حماس عسکریت پسند گروپ کے درمیان جنگ کے دوران شدید طبی قلت کا شکار ہیں۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ANC کونا نے آج چہارشنبے کے روز اطلاع دی ہے کہ وزیر اعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح کی سربراہی میں ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے۔ 13 رکنی کابینہ میں عبداللہ علی الیحییٰ کو نئے وزیر خارجہ، عماد محمد العتیقی کو کویت کا وزیر تیل اور انور علی الموظف کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ فہد یوسف الصباح کو قائم مقام نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ اس ماہ کے شروع میں کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الصباح، جو دسمبر میں اپنے پیشرو شیخ نواف کے انتقال کے بعد اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے شیخ محمد صباح السالم کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایک 3 سالہ بچی المہا الراشد العمیری نے بچوں کی 2 کتابیں لکھ کر سب سے کم عمر مصنف بن گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اماراتی بچی الراشد العمیری نے کہانیوں پر مبنی 2 کتابیں دافلہ اور داہنی بھی شائع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مہا نے دنیا کی کم عمر ترین مصنفہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ننھی بچی کا تعلق گینیس ورلڈ ریکارڈ رکھنے والوں کے خاندان سے ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر بچی نے اپنی 2 کتابوں کی 1000 سے زائد کاپیاں فروخت کی اور دنیا کی سب سے کم عمر شائع شدہ مصنفہ یعنی خاتون بن گئی۔ گینیس ورلڈ ریکارڈ نے الہانہ کا نام ریکارڈنگ میں شامل کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات کے فنڈز کی منتقلی کے نظام کے ذریعے ملک کے اندر بینک کاری شعبے میں کی جانے والی ٹرانزیکشن کی مالیت 2023 کے پہلے 11 ماہ کے دوران تقریباً 15 ٹریلین درہم تک بڑھ گئی۔ یہ سال 35% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ 2022 میں اس عرصے کے دوران تقریباً 11.5 ٹریلین درہم کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے۔ ان ٹرانسفرز میں انٹر بینک ٹرانسفر میں 10 ٹریلین درہم اور بینک کلائنٹس کے درمیان ٹرانسفر میں 6 ٹریلین درہم شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد بہلوال الفالسی نے ڈیوس میں 54ویں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران متحدہ عرب امارات کے پویلین میں ایک مرکزی سیشن میں شرکت کے دوران تعلیم میں مصنوعی ذہانت کی تبدیلی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم میں مصنوعی ذہانت پر گفتگو نظریاتی بحث سے عملی نفاذ کی طرف بڑھ رہی ہے، جو تعلیمی نتائج کو بڑھانے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ مائیکروسافٹ کے وائس چیئرمین اور صدر بریڈ اسمتھ اور ASI کے بانی اور CEO قدوس پٹودا کی موجودگی میں انقلابی تعلیم ہر طالب علم اور اس سے آگے کے لیے AI ٹیوٹر کے عنوان سے ایک پینل مباحثے میں الفناسی نے تعلیمی نظام کے اندر مصنوعی ذہانت کے ایپلیکیشنز کو جامع طور پر ضم کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی ہے۔ سعودی عرب میں 2030 تک الیکٹرک گاڑیوں کے لیے 1000 چارجنگ پوائنٹ قائم کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق آٹو موٹیو انفراسٹرکچر کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین محمد خزار نے کہا ہے کہ الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس ہر 5000 تیز رفتار چارجر فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ریاض میں پہلے پوائنٹ کا افتتاح اس کی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے مالکان جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ پوائنٹس مہیا نہیں ہیں۔ محمد خزار نے کہا کہ ریاض میں الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے مزید پوائنٹ قائم ہوں گے۔ نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کور ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن نے سعودی گرین انیشیٹو کے اہداف میں سے ایک 10 بلین درخت لگانے کے قومی پروگرام کے حصے کے طور پر طائف کے سیاد نیشنل پارک میں 1,50,000 درخت لگانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے میں 28 ملین مربع میٹر پارک کے اندر 8 مختلف مقامات کا احاطہ کیا گیا، جو مکے کے علاقے کے سب سے بڑے لینڈ پارکس میں سے ایک اور مملکت کے قدیم ترین پارکوں میں سے ایک ہے۔ یہ پارک طائف کے مرکز سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال مشرق میں موجود ہے۔ اس کا نام قدیم سیاد ٹیم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مخصوص نوعیت کا ریزرو ہے جو گھنے درختوں اور وسیع سبز علاقوں کے ساتھ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر ایک جامع معاہدہ طے پایا جائے جس میں فلسطینیوں کے لیے ریاست کا درجہ بھی شامل ہو تو سلطنت اسرائیل کو تسلیم کر سکتی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے ڈاوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے پینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ علاقائی امن میں اسرائیل کا امن بھی شامل ہے، لیکن یہ صرف فلسطینی ریاست کے ذریعے فلسطینیوں کے لیے امن سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا سعودی عرب اس کے بعد اسرائیل کو ایک وسیع سیاسی معاہدے کے حصے کے طور پر تسلیم کرے گا، شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ یقینی طور پر۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے علاقائی امن کو یقینی بنانا ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ غزہ کے تناظر میں زیادہ متعلقہ ہے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں حکام نے بتایا کہ ایران نے بظاہر مغربی پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک میزائل حملہ کیا جس میں 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ آپریشن میں عسکریت پسند گروپ جیش العدلی کو نشانہ بنایا گیا، جسے تہران کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں ایک ایرانی دہشت گرد گروپ قرار دیا۔ یہ حملہ بلوچستان میں ہوا اور اس ہفتے کے شروع میں ایران کی جانب سے عراق اور شام میں اہداف پر حملے کے بعد ہوا۔ پاکستانی حکام نے بتایا کہ 2 بچے ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ اسلام آباد نے کہا کہ حملہ غیر قانونی ہے اور سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ تاہم ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈاوس میں بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ کسی پاکستانی شہری کو نشانہ نہیں بنایا گیا، صرف جیش العدل کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر صرف ایرانی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ایران کے حملے کے بعد تہران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز ظہیر البلوچ نے اسلام آباد سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری میں بلا سبب مداخلت کے بعد تہران سے پاکستان کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور تمام اعلیٰ سطحی دورے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بلوچ نے کہا کہ ہم نے ایران حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس غیر قانونی اقدام کی نہ تو کوئی برحق وجہ موجود ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی شکل میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور جوابی کارروائی کے بعد سامنے آنے والے نتائج کا براہ راست ذمہ دار بھی خود ایران ہوگا۔